الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اصول حدیث، اسماء الرجال اور علل حدیث کے بارے میں سوالات بہت سارے ہیں، تقریباً یہ 15 سوال ہیں، 15 سوالوں پر مشتمل ہیں یہ سوالات۔ تو آئیے، صحیح حدیث کے بارے میں اہل علم کا کیا موقف ہے؟ اولاً اصول حدیث کے بارے میں یہ سوال ہے، اس کے بارے میں وہی قاعدہ ہے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث ذاتی طور حجت ہے، اہل علم کا اس پہ عمل کرنا شرط نہیں، تو جب کسی اہل علم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ صحیح حدیث ذاتی طور حجت ہے، اہل علم کا اس پہ عمل کرنا شرط نہیں، تو جب کسی اہل علم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ سوال نمبر 2، کیا خبر واحد سے عقیدہ میں بھی دلیل و حجت بنائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، خبر واحد بھی عقائد میں بھی حجت ہے۔ تو جی میں عرض کر رہا ہوں کہ خبر واحد بھی حجت ہے عقیدہ میں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آ کر عرض کی، ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجیں جو ہمیں اسلام اور سنت کی تعلیم دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، ھذا امین ھذا الامہ، یعنی ابا عبیدہ، یعنی یہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے۔ الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، 1924 نمبر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خبر واحد عقائد میں بھی حجت ہے، جیسا کہ دیگر احکام میں ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو صرف احکام سکھلانے نہیں بھیجا بلکہ عقائد بھی سکھانے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر خبر واحد عقیدے میں علم شرعی کا فائدہ نہیں دیتی اور اسے عقیدے میں حجت نہیں بنایا جا سکتا، تو صرف اکیلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف تعلیم دینے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، اور یہ بات شارع سے بعید ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے، اور یہی مقصود ہے۔ اس موضوع پر میرے 2 رسالے کئی بار طبع ہو چکے ہیں، ان کا مطالعہ مفید رہے گا۔ خبر واحد عقائد میں حجت ہے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک الگ کتاب اخبار الاحاد مقرر فرمائی، جس میں حجیت خبر واحد کے بارے میں بہت سی احادیث ذکر فرمائی ہے۔ اور پھر آخر میں امام بخاری اپنے صحیح میں کتاب التوحید لائے ہیں، اور اسی کتاب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید کو کئی خبر واحد سے ثابت کیا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ترازو میزان کا رکھا جانا، اعمال کا وزن ہونا، جو صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے، جو عقیدہ میزان یوم القیامہ سے تعلق رکھتی ہے، خبر واحد ذکر فرمائی ہے، اور یہ بتایا کہ عقائد میں خبر واحد حجت ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو جائے۔ جی تیسرا سوال،
کیا کسی صحیح حدیث کو اس بنا پر صحیح قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ تجربہ کے عین مطابق ہے یا فلاں کو اس کی صحت کا کشف ہوا؟ نہیں بھائی، یہ بات درست نہیں، یہ بات درست نہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مثلا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی گئی ہے کہ جب کسی کا جانور بیابان میں گم ہو جائے تو وہ آواز لگائے، اے اللہ کے بندو اسے میرے لیے روک لو، اے اللہ کے بندو اسے میرے لیے روک لو، پس زمین میں جو بھی حاضر ہوگا وہ اسے روک دے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، الضعیفہ کے اندر 655 نمبر ہے۔ حافظ سخاوی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن امام نووی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اور بعض اکابر شیوخ نے اس کا تجربہ کی ہے۔ اب اس میں علت کیا ہے کہ عبادات تجربوں سے حاصل نہیں کی جاتی، عبادات تجربوں سے حاصل نہیں کی جاتی، خصوصاً جب کہ معاملہ ایسے غیبی امور سے متعلق، لہٰذا تجربہ کی وجہ سے اس حدیث کی تصحیح کی اعلان جائز نہیں، اور یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ بعض لوگوں نے مشکلات و مصائب میں مردے سے مدد مانگنا جو کہ خالص شرک ہے کی دلیل اس حدیث کو بنایا ہے، جس سے عمدہ بات امام الحروی رحمہ اللہ نے ذیم الکلام جلد نمبر 4 اور جلد نمبر 168 میں فرمائی ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی سفر میں راستہ بھول گئے اور انہیں یہ بات پہنچی تھی کہ کوئی بیابان میں راہ بھول گیا، تو اس نے صدا لگا لی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو اس کی مدد کی گئی۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس کی سند کی تلاش میں لگ گیا۔ امام الحروی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایسی دعا کرنا جائز نہ سمجھا جس کی سندن انہیں معلوم نہیں۔ اب اس میں قلت یہ ہے کہ اسی طرح اتباع ہوئی ہے، اور اس جیسی عمدہ بات امام شوکانی رحمہ اللہ نے تحفۃ الذاکرین صفحہ 140 میں اسی مناسبت سے ارشاد فرمائی ہے، سنت فقط تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، سنت فقط تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی، اور کسی کام کو یہ سوچ کر کرنے والا یہ سنت ہے اسے بدعتی ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ قبولیت دعا سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبولیت کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ سنت کو ذریعے بنائے بغیر بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ذات ہے، اور بسا اوقات قبولیت دعا بتدریج ہوتی ہے۔ اسی طرح بذریعہ کشف بھی تصحیح حدیث درست نہیں۔ علامہ شعرانی نے المیزان کی پہلے جلد صفحہ 28 میں موضوع حدیث کہ الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ الضعیفہ سلسلۃ الضعیفہ میں اس روایت کا نمبر 58 ہے کہ متعلق لکھا ہے یہ حدیث اگرچہ محدثین کے ہاں اس پر کلام ہے، اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے، تو ان کا یہ قول باطل فضل ناقابل التفات ہے، اس لیے کہ بذریعہ کشف حدیث کو صحیح قرار دینا یہ صوفیہ کے ناپسندیدہ بدعت ہے، صوفیہ کے ناپسندیدہ بدعت ہے۔ اس پر اعتماد بہت سی باطل بے اصل احادیث کی تصحیح کا باعث بنے گا، جیسے کہ مذکورہ حدیث، اس لیے کہ کشف اپنی عمدہ حالت میں اگر صحیح ہو تو ایک رائے سوچ کی مثل ہے جو غلط اور صحیح ہو سکتی ہے، خصوصاً اس وقت جب اس میں خواہشات کا دخل نہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خواہشات اور اللہ کی ہر ناپسندیدہ چیز سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی،
سوال نمبر 4، حدیث کے بارے میں امام ابو داود کے سکوت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ حدیث صحیح ہوتی ہے یا محل نظر؟ یہ بات میرے بھائیوں، مستمعین و ناظرین، حدیث کے بارے میں امام ابو داود رحمہ اللہ کے سکوت کے متعلق رائے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ امام ابو داود کی خاموشی سے آپ یہ حجت نہیں پکڑ سکتے کہ یہ حدیث دلیل پکڑنے کے قابل ہے، کیونکہ مکمل استقراء سے یہ بات ہوئی ہے کہ اس اصول کے مطابق امام ابو داود نے بہت ساری حدیثوں پر سکوت اختیار کی ہے، لیکن ان کی علت ضعیف ظاہر ہے۔ اس لیے تو امام نووی نے اپنے بعض ان احادیث کے متعلق کہ جن کے متعلق امام ابو داود نے سکوت اختیار کیا، فرماتے ہیں کہ ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ امام ابو داود نے ان سے سکوت اختیار کیا ہے ظاہری ضعف کی وجہ سے۔ یہ اس کے باوجود کہ امام نووی امام ابو داود پر بہت اعتماد کرتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی کسی ایسی حدیث پہ وافیت حاصل کرے، امام ابو داود اس پر خاموش ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث کی سندن کو اصول حدیث کے قواعد کے مطابق پرکھیں۔ اس لیے تو امام سیوطی اپنی الفقی الحدیث میں فرماتے ہیں کہ یروی ابو داود اقوی ما وجہ ثم ضعیف اذا غیرہ فقد۔ تو امام سیوطی کا سابق قول ان کی طرف سے اعتراف ہے کہ بہت سارے ابواب امام ابو داود نے ضعیف احادیث پر باندھے ہیں اور ان کو معذور سمجھا اس لحاظ سے کہ جو انہوں نے پایا اسے انہوں نے قوی سمجھا۔ سوال نمبر 5، امام ترمذی کے قول حسن صحیح اور حسن غریب ھذا حدیث غریب سے کیا مراد ہے؟ امام ترمذی کا قول حسن صحیح یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس قول کی توجیہ ذکر کرنے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود اطمینان کے لائق اس میں نے کوئی بھی قول نہیں پایا۔ قابل اعتماد بات یہی ہے کہ یہ امام ترمذی کی ایک اصطلاح کے جس پر وہ چلے، لیکن اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ حسن غریب پر قول واضح ہے، یہ قول حدیث حسن کے برخلاف ہے، یعنی حسن سندن مطلب سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور غریب اس لحاظ سے ہے کہ اس کے روات میں ایک راوی متفرد ہے، چاہے تفرد مطلق ہو یا تفرد نسبی ہو۔ لیکن اگر کسی حدیث کے بارے میں حسن کہیں اور حسن کے ساتھ غریب کا لفظ ملا ہوا نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو حدیث کے طالب علم پر لازم ہے کہ اس نقطہ کے بارے میں متنبہ ہو، یعنی جس حدیث کے بارے میں امام ترمذی حدیث حسن کہے تو اس سے مراد ایسی حدیث جو کہ سندن ضعیف ہے، تو وہ حسن تب ہوگی کہ جب اس کے لیے مطابعات اور شواہد اور اس کے ساتھ ہی حدیث ضعیف سے حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس کا متن ایک اور سند سے آ جاتا ہے۔ اگر صرف حدیث غریب کہیں تو اکثر ایسی حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلہ میں ایک اور حدیث ہے، سنن الترمذی میں 6778 نمبر ہے، نبہان مولا ام سلمہ ان ام سلمہ فی قصۃ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح، میں کہتا ہوں کہ نبہان مجہول ہے۔ نبہان مجہول ہے، اس نبہان کو کسی معتبر محدث نے ثقہ نہیں کہا، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام ترمذی کا قول حسن غریب، تو اس کے بارے میں نے البانی سے کسی کیسٹ میں سنا، فرماتے ہیں کہ اس سے امام ترمذی کی مراد حسن لذاتہ ہی ہے۔
اس سے امام ترمذی کی مراد حسن لذات ہی ہے، یہ بات اس کے برخلاف، لیکن بعض نسخوں میں یہ ہے حسن لذالت۔ چلو بہرحال یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا یہ بات اس کے برخلاف ہے کہ جو انہوں نے یہاں کی۔ حافظ ابن حجر نے النقط کی 8ویں جلد صفحہ 402 میں فرمایا کہ امام ترمذی کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کے بارے میں حسن کہیں تو ان کے نزدیک اس حدیث سے دلیل پکڑنا لازمی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، مثلاً خسیمہ البصری ان الحسن ان عمران بن حسین کے طریق سے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن ولیس اسنادہ بذلک القائل۔ تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حسن کی تعریف سے ان کی مراد العلل نہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایسی چیز کا بیان کہ جو بعض علماء کے نزدیک قابل حجت ہے، باوجود یہ کہ اس کی سند میں ضعف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں رکاوٹ ہے۔ گویا انہوں نے اس کی تعریف جو معنن صحیح ہے لیکن لفظاً صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے ایسی حدیث کو قیاس پر مقدم کیا۔ امام احمد ایسا کرتے تھے، یعنی قیاس پر ضعیف حدیث کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ تو وہ حدیث ہے کہ جس کی امام ترمذی نے تعریف کی ہے۔ گویا کہ امام ترمذی کی مراد یہ نہیں کہ اس حدیث کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا درست ہو۔ تو انہوں نے بہت سارے احادیث کے بعد حدیث حسن لیس اسناد بذلک القائم انہوں نے کہا ہے۔ تو اس مسئلہ کو ہم نے اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب الحسن بمجموع الطرق میں ذکر کیا ہے، کہ جسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور امام ترمذی کا یہ قول ھذا حدیث غریب سے مراد حدیث کا ضعف ہے، کہ جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا سوال ہے کہ امام ترمذی حدیث کے بارے میں جب حسن غریب کہے، حسن غریب کہے تو کیا اس حدیث کو ضعیف کی اقسام میں شمار کیا جائے؟ ایسی حدیث میرے بھائیو حسن ہوتی ہے اور کبھی کبھار صحیح ہوتی ہے، کہ جب انسان کے شواہد اور طرق کی تحقیق کرے۔ جی۔ ساتواں سوال ہے موطا امام مالک کی بلاغیات کا کیا حکم ہے؟ بلاغیات کو مطلق طور پر صحیح نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی مطلق طور پر سب کو ضعیف کہا جا سکتا۔ بلا شبہ اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ بہرحال اس کا مرجع تحقیق پر ہے، اور امام ابن عبد البر نے اس کی تحقیق کی ہے۔ بلاغیات مالک میں غیر صحیح حدیثیں بھی ہیں، مثلاً انما انسا لعشرہ، اس حدیث کی میں نے سلسلہ احادیث و ضعیفہ میں پوری تخریج کی ہے، تو اس حدیث کی اصل نہیں، موطا میں بغیر سند کے یہ حدیث موجود ہے۔ انما انسا لعشرہ۔ اچھا سوال نمبر 8، بعض حفاظ ھذا حدیث جدا کہتے ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ میری معلومات کے مطابق حفاظ جید اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس میں وہ صحیح اور حسن کا حکم لگانے کے بارے میں متردد ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے والا ذاتی طور پر یہ سمجھتا کہ یہ سند صحیح کا احتمال رکھتی ہے، لیکن حسن تو یقینی طور پر ہے، لیکن اس کی سند کو جید کہہ دیتے ہیں۔ جی۔ سوال نمبر 9، بعض اہل حدیث اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس حدیث میں خفیف ضعف ہو تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پہلی بات، ایسی ضعیف حدیث کہ جس میں ہلکا سا ضعف ہو، اس پر عمل کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ دوسری بات،
کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا، فتویٰ دینے کا مطلب کہ اس میں کوئی نہ کوئی بدعت ضرور شامل ہوگی، تو کوئی بھی دعا یا عمل کہ جس کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہ ہو تو اس پر عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر ضعیف حدیث سے کسی نہ کسی چیز کا مشروع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو شریعت سازی تو صرف صحیح حدیث سے ہو سکتی ہے، صرف ایک صورت میں ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ احادیث اعمال کی فضیلت کے بارے میں ہو، لیکن قائل کا یہ کہنا کہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل ہو سکتا ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا اول آخر کے مخالف ہے اور آخر اول کے مخالف ہے۔ تو ہم اس وقت کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث، تو اس کا عمل کرنا ضعیف حدیث پر یہ حدیث کے ضعف کو ثابت کرتا ہے یا اس کے علاوہ کو۔ اگر ہم ضعیف حدیث کو ثابت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فضائل اعمال کو اس ضعیف حدیث سے ثابت کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس ضعیف حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم نے ایک حکم ضعیف حدیث کے ذریعے ثابت کیا، اور اگر ایک عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو تو ایسی صورت میں عمل ضعیف حدیث پر تو نہیں ہوا، کیونکہ ایسی صورت میں ضعیف حدیث کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ عمل تو صرف صحیح حدیث پہ ہوگا۔ جی، سوال نمبر 10، حدیث میں ادراج سے کیا مراد ہے؟ ادراج واب کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کی عبارت کے اندر نبی علیہ السلام کے کلام کے ساتھ ساتھ کچھ اور عبارت اس طرح سے مل جائے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں یا حدیث کے، اس کو ادراج کہتے ہیں۔ اس کی مثال بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل فمن استطاع منکم۔ یہ والی عبارت مدرج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ جی، 11واں سوال ہے، کیا علوم الحدیث کے قواعد میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ظنی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض قواعد قطعی ہیں اور بعض ظنی ہیں، لیکن ہمارا یہ قول کہ ظنی ہے، اس سے اس حکم کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی کہ جس طرح بہت سارے فقہی احکام میں یہ چلتا ہے، لیکن بعض فقہی مسائل کا ظنی ہونا اور قطعی نہ ہونا اس کی قدر و قیمت کم نہیں کرتا، جیسا کہ یہی حالت ہے بہت سارے فقہی احکامات میں سے ہیں، لیکن بعض فقہی مسائل ظنی ہیں، قطعی نہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم ان کو حلال نہ سمجھیں اور ان سے اعراض کریں، کہ جس طرح آج کل بہت ساری اسلامی تحریکیں جہالت کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں، حزب التحریر اسلامی وغیرہ، کہ وہ احاد احادیثوں سے عقیدہ ثابت نہیں کرتے، کیونکہ احاد علم جو ہے قطعی کا فائدہ نہیں دیتے بلکہ وہ تو ظنی ہیں، تو یہ ان کی جہالت اور اصول فقہ و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے کہ وہ صرف ظنی کلمہ سننے کے ساتھ ہی ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، باوجود یہ کہ شریعت کے اکثر احکام ظنی طور پر ثابت ہے۔ تو دلیل کا ظنی ہونا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ظنی سے ان کی مراد غالب گمان ہے، یعنی ایسا گمان کہ اس کے بعد یقین ہی ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 12، شاذ حدیث اور زیادۃ الثقۃ المقبولۃ میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیو، یہ حدیث حقیقت میں علم حدیث کی بریک بینیوں میں سے ہے
کہ جس میں اصول فقہ اور اصول حدیث کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے، تو علماء اصول مطلق طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سکہ کی طرف سے زیادتی قابل قبول ہے، چاہے وہ اضافہ اس دوسرے کی طرف سے ہو، وہ برابر ہو یا اس پر زائد، جبکہ وہ اس قاعدہ کو مفردات میں اختیار نہیں کرتے، تو اکثر طور پر وہ حدیث کی علت بیان کرتے ہیں کہ سکہ نے اوثق کی مخالفت کر دی، تو اس لحاظ سے وہ پھر علماء حدیث کے موقف کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو شاذ حدیث وہ ہے جسے سکہ روایت کرنے میں اوثق کے مخالف ہوں یا زیادہ تعداد کے مخالف ہوں۔ زیادہ تو سکہ تو سے مراد کیا ہے، زیادہ تو سکہ یہ ہے وہ اپنے ہم مثل مرتبہ والے سے زائد بیان کریں تو یہ اضافہ مقبول ہے، اور اگر اس کے مخالف بیان کرنے والا اسی سے زیادہ سکہ ہو یا تعداد میں وہ زیادہ ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ حدیث شاذ ہے، اور صحیح حدیث کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ صحیح حدیث شذوذ سے محفوظ ہو، صحیح حدیث شذوذ سے محفوظ ہو، اس پر علماء حدیث کا اجماع ہے، تو مطلق طور پر سکہ کی طرف سے زیادتی قبول ہے۔ صحیح حدیث شذوذ سے محفوظ ہو اور اس پر علماء حدیث کا اجماع ہے، تو مطلق طور پر سکہ کی طرف سے زیادتی قبول ہے۔ یہ بات اس قید کی وجہ سے باطل ہو جائے گی کہ جس پر علماء حدیث کا اجماع ہے۔ جی، سوال نمبر 13، قواعد علوم الحدیث تھانوی کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ کتاب حنفی مسلک کے مطابق ہے اصول حدیث کے بارے میں۔ جی، 14واں سوال کہ امام طبرانی لم یرو عن فلان الا فلان تفرد به فلان جب کہے تو اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا ان کی مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریق نہیں ہے؟ او بھائی، طبرانی یا کسی اور کے اس طرح کے قول سے یہ مراد نہیں، طبرانی یا کسی اور کے اس طرح کے قول سے یہ مراد نہیں کہ اس حدیث کا دوسرا طریق نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ قول دوسرے علماء حدیث امام ترمذی وغیرہ کے قول کے مشابہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں لم یروی الا فلان، لم یروی عن فلان یا لم یروی ہو الا فلان، تو یہ طبرانی اور امام ترمذی کی نسبت سے ان کا قول بھی ہے، اور دیگر علماء بھی ایسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، ابو داؤد پر جو مختصر منصری نے لکھی پھر اس میں ابن قیم کی تعلیقات ہیں، تو جس احادیث پر امام ابو داؤد سکوت اختیار کیا، پھر اسی طرح منذری اور ابن قیم نے، تو کیا اس سکوت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان ائمہ کی خاموشی تحقیق کرنے والے کے لیے باعث اطمینان بن سکے ان احادیث کے بارے میں، یا کم از کم ان احادیث کو حسن کہا جا سکتا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، جواب یہ ہے کہ بعض تحقیق کرنے والے مطمئن ہو جاتے ہیں اگرچہ حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، لیکن
تنقید ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بحث کرنے والے کو صرف ان کی خاموشی کی وجہ سے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ حقیقتاً ثابت ہے کہ یہ تینوں آئمہ بسا اوقات حدیث کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن ناقد اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتا ہے۔ لیکن ابتدائی بحث کرنے والا مثلاً یا جو شخص تحقیق کی مطابعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ خاموش رہے اور ان پر اعتماد کرے۔ ہاں، مگر جب اس کے پاس احادیث پر تنقید کرنے کا ملکہ آ جائے تو پھر تنقید کرے، لیکن شرعی تعلیمات خصوصاً حدیث کا طالب علم کتنے طالب ان لوگوں کی نسبت طاقت رکھتے ہیں کہ وہ انفرادی طور پر بحث کریں کہ جس حدیث کو امام ترمذی حسن کہتے ہیں اس کا نتیجہ ضعف کی صورت میں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، تو پھر جمہور کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جی، حدیث نمبر 16 کہ مفتی صاحب جب مجھے حدیث کے راوی صحابی کا نام معلوم ہو اور میں وہ حدیث مسند احمد سے نکالنا چاہوں تو اس طرح نکال: المعجم المفہرس لا لفاظ الحدیث یا مفتاح کنوز السنہ کی طرف رجوع کرنے سے ممکن ہے کہ آپ نکال لیں۔ تو یہ دونوں کتابیں آپ کی رہنمائی کریں گی یہ حدیث کس جگہ وارد ہوئی ہے۔ تو اس وقت آپ کے لیے اس صحابی کی بہت ساری حدیث میں سے اس حدیث کو نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 17 سوال روات کے حالات کی پہچان کے بارے میں، یعنی جرح و تعدیل کے قواعد کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک راوی پر اگر اسماء الرجال کی کتابوں میں توثیق پر اختلاف ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس راوی کی کیا حالت ہے؟ یہ چیز ہم مصطلح الحدیث کے قانون سے پہچانیں گے، مصطلح الحدیث کے قانون سے پہچانیں گے۔ مثلاً بہت ساری علمی اور اصولی قواعد ہیں، مثلاً من حفظ حجت علی من لم یحفظ، کہ جس کو ایک چیز یاد ہے یہ اس پر حجت ہے کہ جیسے یاد نہیں ہے۔ نمبر 2، من علم حجت علی من لم یعلم، جس کو ایک چیز معلوم ہے یہ اس پر حجت ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ ایک نے ایک شخص کے ثقہ ہونے کو ثابت کیا، دوسرے نے ثابت نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو ایک چیز معلوم ہے کہ جو پہلے والے کو معلوم نہیں۔ نمبر 3، جرح مقدم ہے تعدیل پر، لیکن یہ اصول مطلق نہیں ہے بلکہ علت کے بیان کرنے کے ساتھ، لیکن یہ بھی مطلق طور پر نہیں، کیونکہ بسا اوقات وہ علت بیان کرتا ہے لیکن وہ علت قادمہ نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے کہ ایسی علت بیان کرے جو قادی ساخ ہو۔ تو علمی قواعد کی طرف رجوع سے ایک طالب علم جان سکتا ہے اور وہ ہر ایک کے تراجم دیکھ کر خلاصہ نکال سکتا ہے۔ جی، سوال نمبر 18، جب حدیث کے سند میں ایک ایسا راوی ہو جو کہ رجل صدوق بہم صدوق یخطئ صدوق سیء الحفظ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہو تو اس کی حدیث کا کیا حکم ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے ان طالب علموں کے لیے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ ایسے راوی کی حدیث ہے
لیکن اس میں حسن کا احتمال ہے۔ بسا اوقات ایسے راوی کی حدیث کو بعض لوگ حسن کہہ دیتے ہیں جو کہ بالضبط اس عبارت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے راوی کی تفصیل کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اس وقت ممکن ہے کہ اس کی حدیث حسن ہونے کے لائق ہو، لیکن اس کی حدیث کا حسن ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ جی اللہ اکبر۔ 18واں سوال کا جواب اللہ کے رحمت سے ہو گیا۔ اب ہے 19واں سوال، کیا متہم بالکذب کو متروک کہا جائے گا؟ اور امام بخاری کے منکر الحدیث سے کیا مراد ہے، اور ایسی حدیث کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، جو راوی متہم بالکذب ہوگا اسے متروک کہا جائے گا۔ امام بخاری کے منکر الحدیث سے مراد شدید ضعیف، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ جی اگلا سوال، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی سند سے جو حدیث ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سلسلہ حسن ہے، قابل حجت ہے۔ ہاں جی۔ 21واں سوال، حافظ طبرانی نے معجم الصغیر میں ایک حدیث لانے کے بعد اس کی سند یوں ذکر کی، حدثنا عبداللہ بن محمد بن جمعۃ الدمشقی حدثنا العباس بن الولید بن مزید اخبرنی ابی حدثنا ابن لحیۃ، پھر اس کے بعد باقی سند لائے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا عبداللہ بن محمد بن جمعۃ الدمشقی حدثنا العباس بن الولید بن مزید اخبرنی ابی حدثنا ابن لحیۃ، پھر اس کے بعد باقی سند لائے۔ پھر فرمانے لگے کہ یزید بن ابی حبیب سے صرف ابن لحیہ نے روایت کی ہے، اور ولید بن یزید ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے ابن لحیہ سے کتابیں جلنے سے پہلے حدیث سنی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ابن لحیہ کے ترجمہ میں اکثر محدثین نے یہ لکھا کہ اس کی کتابیں جل گئی، جلنے سے پہلے صرف عباد اللہ ثلاثہ کا اس سے سماع ثابت ہے۔ جی سوال نمبر 22، تو کیا ہم امام طبرانی کے اس قول کو قبول کریں؟ او بھائی، ہم ایک تحفظ کی بنیاد پر ان کے قول کو قبول کریں گے، تحفظ کی بنیاد پر، کیونکہ ممکن ہے کہ ان سے یہ بات وہم کی وجہ سے نکل گئی، واللہ اعلم۔ جی سوال نمبر 23، مجمع میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں، یعنی یہی اس طرف اشارہ میرے خیال سوال کا، مجمع میں امام حیثمی جب رجالہ رجال صحیح کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب کی اہمیت سنن اربعہ کی طرح ہے، کیونکہ اس میں کتب ستہ کی احادیث جمع ہیں، اور کتب ستہ کی احادیث کے زیادت بھی اس میں جمع ہیں۔ جو احادیث حیثمی نے اپنی کتاب مجمع میں جمع کی ہیں، اگر ان احادیث کو جمع کرتے اور ان پر کلام نہ کرتے تو ان احادیث کی حالت سنن اربعہ کی طرح ہوتی کہ ان میں صحیح، حسن اور ضعیف، موضوع سب جمع ہوتی۔ جی ہاں، یہاں سنن اربعہ کی احادیث اور کتب ستہ کی احادیث کے جن کو امام حیثمی نے جمع کیا بہت فرق ہے اگر ان پر کلام نہ کرتے، اور فرق یہ ہے کہ سنن اربعہ کے مصنفین نے بہت سارے احادیث کے بارے میں صحیح اور ضعیف کے لحاظ سے کلام کیا، اور سب سے زیادہ کلام کرنے والے امام ترمذی ہیں، وہ شاید کسی حدیث پر خاموش رکھے ہو۔ تو میرے بھائیو، حافظ حیثمی نے المجمع میں احادیث جمع کی اور ان پر کلام بھی کیا، لیکن اکثر مقامات پر ان کا کلام کافی نہیں، کیونکہ وہ بہت کم حدیث کے درجہ کے بارے میں وضاحت کرتے، اور غالب اکثر طور پر حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسے احمد نے روایت کیا یا طبرانی نے روایت کیا، رجالہ رجال صحیح ہو۔ اس عبارت سے یہ مراد نہیں کہ یہ سند صحیح ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس
سند میں شروط الصحیحہ جمع ہے اور اس کے روات صحیح کے روات ہیں۔ بس یہ ایک صحت کے شروط میں سے صرف اس شرط کا لحاظ رکھتے ہیں، بقایا کا نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، بہت کم کہتے ہیں، بس اکثر رجال الصحیح کہتے ہیں، یا رجال ثقات، یا اور رجال ثقات الا فلان ففیہ کلام، تو ان میں سے بعض نے اس کی توثیق کی اور بعض نے ضعیف کہا ہے۔ اور کبھی کبھار کسی راوی کے مال کے بارے میں قطعی حکم لگاتے ہیں، یا راوی متکلم تھی ہے یا ضعیف ہے یا راجح ہے، یہ ہے کہ یہ ثقہ ہے۔ وہ کتب جو کتب ستہ سے زائد ہیں وہ یہ ہے: مسند احمد، مسند ابی یعلا، مسند بزار، معجم طبرانی کبیر نمبر 5 اوسط، نمبر 6 صغیر۔ ان کتابوں میں وہ حدیثیں انہوں نے لی ہیں جو کتب ستہ یعنی صحیح ہیں اور سنن اربع میں نہیں تھی، سنن اربع میں نہیں تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے رحمت سے آج ہم نے 23 سوالوں کے جوابات عرض کیے، جن میں سے کچھ سوال روات کے حالات کی پہچان کے بارے میں تھے، اور کچھ جو ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے اصول حدیث، علل حدیث اور اسماء الرجال کے بارے میں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اور اہل ایمان کو اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔